جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ پچھلے 2-3 دن سے ولاگ نہیں کر پایا، ٹریولنگ تھی، برمنگم میں پی ٹی آئی کا جلسہ تھا، وہاں پہ گئے ہوئے، پھر اس کے بعد کچھ مصروفیت اس قسم کی بنی کہ بات نہیں ہو سکی، لیکن ڈیولپمنٹ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ ان میں سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ تھی شیخ حسینہ کا انخلاء، بنگلہ دیش کی حکومت کا ٹاپل ہونا۔ اچھا، اس میں کچھ لوگوں نے بڑے عجیب و غریب قسم کی ایک میں نے دیکھی، بہت ہی میرے لیے حیران کن تھی کہ لوگ کس طرح دیکھتے ہیں۔ وہ فرما رہے جی عمران خان کے ہیرو کی بیٹی بھاگ گئی، پھر خواجہ صاحب نے کہا جی کہ ان کو انجام برا ہو گیا غداروں کا، تو اس قسم کی کچھ باتیں کی گئیں۔ تو اس کے اوپر بات کروں گا، بنگلہ دیش کے چائنا کے ماڈل کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں، ثوابی جلسہ، ڈی جی آئی اس پی آر کی تو کافی کچھ اکٹھا ہوا ہوا، اور 10 منٹ کے اندر میں نے یہ سارا کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیٹ می اسٹارٹ ود شیخ حسینہ اور مریم نواز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلے شیخ حسینہ اور مریم نواز، اچھا اس سے پہلے بنگلہ دیش کی بات کریں۔ بنگلہ دیش کا جو حادثہ ہوا اس کو جو لوگ عجیب و غریب طریقے سے دیکھتے ہیں، جس طرح میں دیکھ رہا ہوں، میں جلدی سے آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، وہاں پہ یہ وہ خطہ تھا جہاں سے پاکستان بننے کی بنیاد ڈلی، یہ وہ خطہ تھا بنگلہ دیش کا جس نے آزادی مانگی اور اپنا ایک الگ ملک مانگا، یہاں سے تحریک چلی۔ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، آپ گوگل کر سکتے ہیں، ہسٹری ساری آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں سے انہوں نے یہ اس خطے سے سارا کچھ یہ ہوا، یعنی عوام نے آزادی کے لیے جنگ لڑی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ آزادی آئی، پاکستان بن گیا۔ پھر یہ ہوا کہ ان کو پھر دوبارہ یہ لگا ایک سٹیج پہ آ کے کہ ہمارے ووٹ کا، ہماری آواز کا، ہماری آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ تو شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں کہہ لیں آپ کو، انہوں نے پھر آزادی حاصل کر لی پاکستان سے آزاد ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، ہم غلام قوم کے طور پر نہیں رہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس سے آزادی لے لی۔ اب جو انسیڈنٹ ہوا ہے اور جس میں شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے گرائے گئے ہیں، شیخ حسینہ واجد بھی جسے کہتے ہیں، شیخ حسینہ کے حکومت چھوڑ کے انڈیا کی طرف جانا پڑا کیونکہ وہ انڈیا کی وہ بڑی منظور نظر تھی مودی کی۔ اس کے پیچھے کیا سٹوری بنی، اس کے پیچھے پھر وہ سٹوری بنی ہے، یعنی بنگلہ دیش کے لوگوں نے جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی، حالانکہ چھوٹی سی دھاندلی تھی، نکی جنی جو دھاندلی تھی، جو کرپشن تھی اور جو ان کو بیک تھی ملٹری رجیم کی، اس کے خلاف انہوں نے جب دیکھا کہ یار یہ تو اپنے 4-5 بندے گھرانوں کو ساری نوکریاں دیتے جا رہے ہیں، یہ باقی ملک کے اوپر تو دھیان نہیں دے رہے، تو جو اپریشن تھا، جس کو ہم یہ بنگلہ دیش ماڈل بھی کہتے ہیں، ہمارے ملک میں کہا گیا پاکستان میں بنگلہ دیش ماڈل لے کے آ جائے گا، بڑے صحافیوں نے یہ بات کی۔ اب وہ بنگلہ دیش ماڈل جو تھا وہ آپ کے سامنے ہے، جو اس کا اثر ہوا، تو وہ جو لوگوں کے اندر ریزنٹمنٹ تھی، اس نے پھر ایک طالب علموں نے اس تحریک کو سٹارٹ کیا۔ اس تحریک کے سلسلے میں انہوں نے اس شخص کے مجسمے گرا دیے جس کی وہ بڑی تاچیزیں کرتے تھے، یعنی جس کو اپنا فادر کا، نیشن کا فادر سمجھتے تھے، باپ سمجھتے تھے اپنی قوم کا، اس کی بیٹی کو نکالیں گے۔ اس بیٹی نے کرتوت ہی ایسے کیے تھے کہ انہوں نے کہا یہ سارا خاندان، یہ بات باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن ہے آزادی۔ آپ دیکھ لیں، سری لنکا میں دیکھ لیں، آپ اب بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، اور اب یہ پاکستان کا بھی یہی ہونے والا۔ اب یہ شیخ حسینہ جو ہے، یہ مریم نواز کی کاپی تھی۔ مریم نواز اپنی اس پھپھو کہہ لیں یا ان کی جو تائی امی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، شیخ حسینہ اس کی کاپی ہیں۔ وہی چیز یہ بھی ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب ان کے ٹائم ہے کہ بیگ اپنے جو ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے تو جندال کے گھر میں جانے کا ان کا بھی پروگرام اس قسم کو لگ رہا ہے، تو بڑی سملرٹی نظر آتی ہیں، اور ان کو دیکھنے کا جو انداز ہے نا، وہ تھوڑا سا اپنا اینگل سیٹ کریں، اپنے اینگل کو ذرا فوکس کریں اور دیکھیں کہ وہاں ہوا کیا ہے۔ وہاں ہوا یہ نہیں ہے کہ وہ شیخ مجیب الرحمان، وہ عوام کا رد عمل دیکھیں، کس بات پہ عوام کا رد عمل تھا، کہاں پہ عوام نے رد عمل دیا اور کیا اس کے نتائج نکلے۔ اب بنگلہ دیش کا ماڈل اور یہ چائنا کے ماڈل کی جو ہم نے ایک جو چھیڑی تھی، اس کی طرف بھی آ جاتے ہیں 2 منٹ کے لیے۔ بنگلہ دیش کا ماڈل یہ تھا جی کہ وہاں پہ بندن لتر پھیرو، فوج آپ کے ساتھ ہے، آپ اپنے اپوننٹ کو اندر کر دیں، وہ جو اپوننٹ ہے ان کو جیلوں میں ڈال دیں اور ان کو پھانسیاں دینی شروع کر دیں، لوگوں کو، اپوزیشن کو پھانسیاں دی گئیں، یہ سارا کچھ کیا گیا۔ تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ آج آپ کے سامنے ہے، لوگوں نے آپریشن کیا۔ اور پھر ایک چائنا ماڈل ہے۔ چائنا ماڈل کیا ہے؟ چائنا ماڈل یہ ہے جی کہ جرا چوری کرے انہوں پھائل آ دیو، جرا چوری کرے جو ہاتھ کٹ دیو۔ چائنا کا ماڈل یہ ہے کہ جو ملک کی ترقی اور غریبوں کو باہر نکالنا، پاورٹی سے کس طرح نکالنا ہے، یہ ہے چائنا ماڈل۔ غربت سے لوگوں کا عوام کو نکالا جائے،
اور جو لوگ ظلم و زیادتی کریں یا جو لوگ چوری ڈکیتی کریں ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، ان کو سزائیں دی جائیں. بیسیکلی ہاتھ تو خیر وہاں پہ نہیں کاٹے جاتے، وہ تو سعودیہ میں کٹتے ہیں. تو چائنا ماڈل یہ ہے کہ غربت سے لوگوں کو نکالنا تھا. بنگلہ دیش کا ماڈل بھی شاید یہ تھا کہ ترقی کرنا، لیکن انہوں نے ان کے اور چائنا کے ماڈل میں فرق یہ تھا کہ اس میں کرپشن بہت زیادہ تھی، چائنا کے ماڈل میں کرپشن بہت کم ہے. یہ عمران خان کو کے لیے زیادہ قریب. اب آپ دیکھیں اپنے ماڈل کون سا اپنانا ہے. ایک ماڈل وہ ہے جس میں فوج اور سیاستدان مل کے کرپشن کر رہے تھے. چائنا کا ماڈل، اس کا حشر یہ ہوا کہ وہاں پہ کچھ لاشیں تو گری ہیں، لوگ شہید تو ہوئے ہیں، لوگ مرے تو ہیں، قربانیاں دی ہیں اور لوگ نکل کے باہر آئے ہیں. اب اس ماڈل میں پاکستان اور بنگلہ دیش میں ایک فرق اور بھی ہے کہ ان کی اکانومی بہت بہتر ہے، ہماری اکانومی نہیں بہتر. یہ اشارے جو ہے نا، میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اشارے ہیں سمجھدار لوگوں کے لیے، یہ اشارے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا، اس ڈائریکشن کے اوپر دیکھنا کہ پاکستان کے لیے ماڈل کون سا بہتر ہے. اور جو پاکستان کے صحافی ہیں ان کے لیے بات کروں کہ بنگلہ دیش کا ماڈل بہتر ہے، یہ چائنا کا ماڈل بہتر ہے. تو یہ تو انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا ان کے لیے ماڈل بہتر ہے. پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کون سا ماڈل بہتر ہے اور کون سا نہیں ہے. لیکن بنگلہ دیش ماڈل کا جو انجام آپ نے دیکھا وہ آپ کے بالکل سامنے ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے عوام کو پاورٹی سے نکالنا ہے، عوام کو خود اعتمادی دینی، آپ کو عوام کو اپنے غربت سے نکالنا، تو آپ نے سروائیو کرنا ہے چائنا کی طرح. اور بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے؟ پیسہ یا اس سے نکلنا جو تھا، بنگلہ دیش کی جو ترقی تھی وہ سب کے سامنے، دنیا کے سامنے، لیکن وہاں بولنے کی آزادی نہیں تھی، اپوزیشن ختم ہو گئی ہوئی تھی. اپنے لوگوں کو نوازا جا رہا ہے جس طرح پاکستان میں نوازا جا رہا ہے. پاکستان میں جی اسمبلی ممبر، اسمبلی کے جو ملازمین ہیں ان کو 2 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دی جائے یا زیادہ دے دی جائے، بیوروکریسی کو بڑی گاڑیاں لے کے دی جائیں، ڈی سی صاحب کو جو ہے پورے پاکستان کے ڈی سیز کو، کمشنر کو بڑے بڑے بنگلے دے دی جائیں. یہ جو طریقہ پاکستان میں اختیار کیا جا رہا ہے کہ بڑوں کو نواز کے چھوٹوں کو اپنے کنٹرول میں کرنے کا، یہ بہت ہی خطرناک ہے. یہ بہت خطرناک ہے اور یہ پاکستان کے حکومتوں کے گلے پڑے گا، یہ پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے. اب آ جائیں 2 منٹ کے لیے سوابی جلسے پہ. سوابی جلسہ جو تھا ایک کیا کہنا چاہیے بم تھا، اس وقت دھماکے کی صورت اختیار کر رہے ہیں. پنجاب سے دیکھیں آپ نے جب تھوڑی سی نرمی ہوئی ہے، بھی تھوڑی سی نرمی، بالکل چھوٹی سی نرمی ہوئی ہے، زیادہ نرمی نہیں ہوئی ہے پنجاب میں. تھوڑی سی نرمی ہونے پہ آپ نے دیکھا کہ کتنی تعداد میں لوگ نکلے ہیں. اب یہ اسلام آباد میں لوگ نکلے ہیں، یہ آپ ایک دفعہ، یہ عوام کا رائے ہے. آپ کو اگر نہیں چاہتے کہ یہ لوگ نکلیں تو آپ فوری طور پہ عاصم منیر، ندیم انجم جو ٹولہ ہے 4-5 جنرلوں کا، یہ ریزائن کرے اس سے پہلے کہ بنگلہ دیش یہاں پہ بنے. یہ لوگ اب چھوڑ کے چلے جائیں. یہ لوگ اگر یہ موت کی شکل اختیار کر جائے، یہ جو جلوس نکلا تھا، اگر فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں ہم نے جیل کی طرف جانا، تو کیا لوگ جیل کی طرف نہیں جائیں گے؟ میں عمران ریاض کا ویلاگ سن رہا تھا، یہ لوگ آن گراؤنڈ تھے، وہ کہتے ہیں ہمیں ان کی آنکھوں میں غصہ نظر آیا، ان کے جذبات میں لوگوں میں غصہ نظر آیا، دکھ نظر آیا، تکلیف نظر آئی ہے. تو اس دکھ، تکلیف اور غصے کی حالت میں جو لوگ نکلے ہیں وہ بھنگڑے ڈالتے ہوئے نہیں نکلے جس طرح کے جلوسوں میں جایا کرتے ہیں. تو عمران ریاض کی اس بات سے میرے لیے بڑی الارمنگ ہے. وہ جو ویلاگ میں نے عمران ریاض کا سنا، بڑی الارمنگ ہے کہ لوگوں کے مزاج اس وقت بدلے ہوئے ہیں، لوگوں کی چیزیں بدلے ہوئے، صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کو ہے. یہ جو ٹائم ہے اس کو جانے مت دیں، اس کو ہیمر دس ٹائم ناؤ ٹو سیو پاکستان. پاکستان کو بچانے کے لیے سوابی کے جلسے کو آپ لوگوں نے غور سے دیکھنا. اچھا اس میں ٹائمنگ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی. اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس طرح کہ ہمیشہ سے اس بیچارے غریب آدمی کو یا تو پتہ نہیں جنرل کس نے بنا دیا ہے یا کیا چکر انصاف کے ساتھ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، یا ان کی ٹائمنگ بڑی عجیب و غریب قسم کی، واحد قسم کی ٹائمنگ ہے. ادھر سے سوابی کا جلسہ ہو رہا ہے، ادھر حسینہ واجد کا ریزائن ہو رہا ہے، وہ فلی کر کے پاکستان میں جا رہی. بیچ میں بھی اس نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بیچ میں کانفرنس ہوا ہے. میں نے تو سنی نہیں، ٹوٹلی نہیں سنی، لیکن اس کے جو میں نے کچھ کلپس دیکھے ہیں، جو باتیں میں نے سنی، میں حیران ہو گیا ہوں. یہ صاحب کرنا کیا چاہ اس ملک کے ساتھ؟ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہاں کے انڈیا پاکستان کے ساتھ؟ وہ کرنا جی ہزمینہ لاؤں گے، ہزمینہ آباد کر رہے ہیں، تے اسکول بنا رہے ہیں، تے ایجوکیشن کر رہے ہیں. یار بند کریں سارا ڈرامہ. یعنی پاکستان کو اگر آپ نے یہی کچھ کرنا ہے، اگر آپ کو اسی بات کی ٹریننگ دی، پھر اپنی ٹریننگ سیٹ کریں. ٹریننگ آپ کے پاس ہے نہیں، کام آپ نے کرنا ہے، بند کرو. پی ایم اے بند کریں، پاکستان ملٹری اکیڈمی جو اس کو بند کر دیں. وہاں پہ آپ ترخان کے وہ خراد کا کام سکھایا کریں، وہاں پہ مستری کا کام سکھایا کریں، وہاں پہ MBA کی ڈگری لے کے دیں، وہاں پہ ڈاکٹر انجینئر بنانے شروع کریں. آپ نے کیا فوجی بنانے شروع کیے ہوئے ہیں؟ یہ سر یہ ڈرامے، یہ ملیں لگا لیں گے، ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. آپ ایک ادارہ ہیں، آپ ملک نہیں ہیں. آپ ایک ادارے کی طرح بہیو کریں. اگر آپ ایک ادارہ ہیں تو ایک ادارے کی طرح بہیو کریں. آپ وہ کنٹری ود ان دا کنٹری، ڈیپ اسٹیٹ جسے کہتے ہیں، وہ تو ہیں. آپ اپنے آپ کو ملک سمجھنا چھوڑ دیں.
آپ یہ سمجھنا چھوڑ دیں کہ آپ کر رہے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے ملیں لگا دی، ہم نے زمینیں آباد کر دی، ہم نے کالجز بنا دیا، ہم نے یونیورسٹی بنا دی. یقین کرو آپ جو مرضی کر لیں، آپ نے فوجی ہی رہنا ہے، اور آپ کو ایز اے فوجی ہی دیکھا جائے گا، آپ کو ایز اے ادارہ ہی دیکھا جائے گا. آپ آنے کے نہیں رہے ہیں. آپ اس چیز سے باہر نکل جائیں، چھوڑ دیں ان گمکس کو، ان چیزوں کو چھوڑ دیں. یہ عوام کے کرنے کا کام ہے. اب دیکھیں نا بنگلہ دیش میں کیا ہوا. بنگلہ دیش میں وہی فوجی آئے، فوجی نے کہا جی کہ ہم یہاں پہ حکومت قائم کریں گے، اور وہ حکومت جو ہم لوگ چلائیں گے. ساتھ ہی اسی وقت عوام سامنے آئی ہے، وہ لیڈران سامنے آئے ہیں، وہ لوگ سامنے آئے ہیں. انہوں نے کہا نہ ہمیں چکر نہیں دینے کا، چکر نہیں دینا بابا جی، ہم کو چکر نہیں دینا اپنے بھائی لوگوں نے. ہمیں حکومت ہم بنائیں گے، آپ جائیں گھروں میں واپس فوجی صاحبان، ہمیں آپ چکر مت دیں، عوام بنائے گی. انہوں نے اپنے پریزیڈنٹ کو کہا کہ اسمبلی ڈیزالو کرو اور آگے لے کے چلو. یہ جو فوجیوں والا چیز ہے نا سلسلہ، فوجی سائڈ پہ ہوں اور فوجیوں کہہ رہے جی ہم نے کوئی آرڈر نہیں دیے، فوجیوں نے کہتے جی گولی نہیں چلائی. فوجیوں نے گولی نہیں چلائی تو بندے کتوں مار گئے؟ اگر فوجیوں نے آرڈر نہیں دیے تو یہ بنگلہ دیش میں جو شہادتیں ہوگی وہ کہاں سے ہو گئی ہیں؟ وہ کتنے کرتے ہیں؟ باہروں آئے سی کو امریکہ تو آ کے مار گئے. بنگلہ دیش کی عوام نے فوج کو بھی اب ان کی بات بھی سننا جو ہے نا چھوڑ دی ہے. اب یہی حالات پاکستان میں ہیں. آپ جو ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں، آپ جو چیزیں بنا رہے ہیں، زمین آباد کر رہے ہیں، فلان کر رہے ہیں، ٹینگ کر رہے ہیں، آپ کی رتی برابر نہیں. آپ ہو جائے سائڈ پہ، یہ آپ کا کرنے کا کام ہے نہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ پاکستان کے عوام کے حوالے کریں. اور بڑے صاحبان کو، آج محیط پیرزادہ کا میں بھی ایک ویلاگ سن رہا تھا، اس میں انہوں نے ایک اچھی سجیشن دی ہے، بڑی بہترین سجیشن ہے کہ پاکستان کے جو بڑے آصم منی، ندیم انجم، فیصل نذیر جیسے لوگ ہیں نا، یہ اب نکل جائے. صاحب شمشاد کو بیٹھ کے سوچنا ہے، بلائے ان کی میٹنگ، سارے چیفز کو بلائے، ایئر چیف، نیول چیف، آرمی چیف، تمام کو بلائے. ان کے ٹکٹ ان تمام کو بلائے کہ خدا کا واسطہ یہ تمہارے کے ہاتھ جوڑے ہیں، بند کریں، اس ملک کو یہاں سے نکال دیں. اگر آپ نے یہ نہیں کیا، آپ کی تو اکانومی بھی سیٹ نہیں ہے. آپ کے پاس تو پیسہ بھی کوئی نہیں، بنگلہ دیش کے پاس تو 4 پیسے بھی ہیں نا، آپ کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. تو یہ عوام کی حکومت جو ہے نا، عوام کو واپس کرے. آپ کی عزت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ نئے الیکشن کروا دیں، نئے الیکشن کمشنر کے نیچے. یہ آپ کو عزت دی جا رہی ہے، ورنہ تو حق تو یہ بنتا ہے کہ تمام سیٹیں واپس لی جائیں عدالتوں کے ذریعے. اور جب عدالتوں کے ذریعے واپس آئیں گے، آپ کی آنے کی نہیں رہ جائے گی. نواز شریف کی رہ جائے گی؟ کیا رہ جائے گی نواز شریف کی جو ہے؟ مریم کی کیا عزت رہ جائے گی؟ آپ بالکل ختم ہوئے ہیں. باہر ٹوٹل اوور آل یہ پوزیشن یہ ہے، سارے کا سارا اس وقت لبیلا باب جی ہے. بات ختم کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ان تمام چیزوں سے سبق سیکھیں. یہ چائنا ماڈل اور یہ فلانا ماڈل ہے، یہ ماڈل، وہ ماڈل، یہ سوابی کے جلسے پہ جو جس طرح لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ اگر آپ کی طرف اس طرح لوگ چل پڑے تو آپ کا ککھ نہیں بچنا. اپنا بہت خیال رکھیے گا سر. اللہ حافظ.